اس کے بعد لکڑہارے نے جب بہت زیادہ اس سے کہا کہ میرے دوست کچھ تھوڑا سا کھا لیجیے، آپ کو میرا دل بہت خوش ہوگا، لیکن چونکہ شیر کا دل بہت ٹوٹ چکا تھا اور وہ بہت پریشان تھا، اس نے کہا کہ آپ کی مہربانی، آپ ذرا مجھے جنگل کی طرف واپس چھوڑ کر آ جائیں۔ تو مجبوراً وہ اس کو لے کر جنگل کی طرف گیا۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے کہا کہ اچھا، اب آپ اپنے گھر واپس جائیں۔ تو دوسرے دن جب جنگل میں لکڑہارا پہنچا تو اس نے دیکھا نہ وہاں رہن ہے، کھانے کی کوئی چیز ہے، اور نہ شیر اس کو ملا۔ اس طرح تقریباً 1 ماہ کا عرصہ گزرا، شیر اس کو نہیں ملا۔ اچانک ایک دن جب وہ جنگل پہنچا تو اس نے دیکھا کہ شیر اچانک کہیں ایک جھاڑی سے نکل کر باہر آیا۔ تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے بھائی، آپ مجھے نظر ہی نہیں آتے، میں آپ کے لیے بہت پریشان تھا۔ اس نے شیر نے، جو کہ بہت کمزور اور بہت دبلا ہو چکا تھا، کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن آج آپ میرا ایک کام کریں مہربانی کر کے۔ اس نے کہا کہ آپ حکم کریں، جو بھی آپ مجھے کام کہیں گے انشاءاللہ میں آپ کا کروں گا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں جو کلہاڑا ہے یہ آپ میرے سر پر ماریں۔ تو وہ ڈر گیا لکڑہارا، اور کہنے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ میرے اتنے اچھے دوست ہیں، تو میں آپ کے سر پر کلہاڑا کیسے مار سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ دیکھیں، اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ دوستی برقرار رہے، ورنہ میں آپ کا دشمن ہو جاؤں گا اور آپ کو کھا لوں گا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے ایک بار ماریں کلہاڑا۔ وہ مجبور تھا، لکڑہارا مجبور ہو کر اس نے بہت زور سے اس کے سر پر کلہاڑا مارا، جس سے اس کے زخم آیا۔ شیر غائب ہو گیا وہاں سے، اور وہ اب کہیں جھاڑیوں میں چھپ گیا، چلا گیا۔ تقریباً 2 ماہ تک مستقل لکڑہارا جنگل میں آتا رہا، لیکن شیر سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ بہت دکھی تھا اور پریشان تھا، سوچتا تھا کہ یا اللہ، لکڑہارا، کہ یار یہ کہاں گیا میرا دوست، کدھر گیا۔ اچانک وہ 3 ماہ کے بعد جب شیر دوبارہ ملا تو اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں گئے تھے، اور آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں، دبلے ہو گئے ہیں۔ تو اس کا زخم تو بھر چکا تھا۔ تو اس نے اس سے کہا کہ میرے دوست، بات یہ ہے کہ اس دن جو آپ نے مجھے کلہاڑا مارا تھا اور میرے سر پہ جو زخم آیا تھا، اس کو تقریباً 2-3 ماہ ہو گئے، وہ بھر گیا ہے، لیکن جو آپ کی بیگم نے اپنی زبان سے ایک زخم میرے دل پر دیا تھا، وہ آج تک نہیں بھرا، اور میں اسی دکھ میں ہوں کہ جو اس نے کہا تھا کہ مجھے میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے، وہ مجھے قابل نفرت سمجھا، وہ زخم میرا کبھی بھی قیامت تک، جب تک میں مر نہ جاؤں، بھرے گا نہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اس کہانی میں جو سب سے پیارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی انسان کا دل نہیں دکھائیں، کوئی ایسے الفاظ اپنے منہ سے نہ نکالیں کہ جن سے کسی کا دل دکھ جائے اور آسمان اور عرش ہل جائے۔ تو پڑھو مل کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبق یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کی زبان سے دل آزاری نہ کرنا، اور اپنی زبان کا خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔